زنا اور چوری کرے گا تو اپنی رحمت تجھ سے بھی روک لوں گا۔ آج بتاؤ کیا مسلمان زنا نہیں کر رہا ہے؟ کیا مسلمان چوری نہیں کر رہا ہے؟ چوری اور زنا مسلمانوں کے اندر کس قدر گھر کر چکی ہے۔ اب تو مسلمانوں کی مسجدوں سے بھی چوری ہوتی ہے۔ بتاؤ کیا مسلمانوں کی مسجدوں میں کافر آتے چوری کرنے کے لیے؟ بلکہ تمہاری مسجد کے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے مگ ہوتے ہیں اس کو بھی زنجیر سے باندھنا پڑتا ہے تاکہ کوئی چرا کر نہ لے جائے، بلکہ پیاؤ پر جہاں پانی پلایا جاتا ہے وہاں کے گلاس بھی زنجیروں سے باندھنے پڑتے ہیں تاکہ یہاں سے لوگ گلاس چرا کر نہ لے جائے۔ جو قوم پیاؤ پر گلاس نہ چھوڑے، جو قوم مسجد کے استنجا خانے کے اندر استنجا کے لوٹے نہ چھوڑے، وہ قوم کس طریقے سے ترقی کر سکتی ہے؟ مسلمانوں ایک تم ہی تھے۔ اللہ اکبر، چوری تو دور کی بات ہے، اگر کسی کی گری ہوئی چیز قیمتی دیکھ لیتے تھے تو اس کو اٹھاتے نہیں تھے اس تصور کے ساتھ اگر میں اس کو گری پڑی چیز کو اٹھا لوں گا اور اس تک پہنچاؤں گا نہیں، اس بندے تک پہنچاؤں گا نہیں تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں منہ کیا دکھاؤں گا؟ ویسے بھی اسلام کا یہ قانون ہے کہ گری پڑی چیز کو اٹھایا نہ جائے بلکہ اس کو وہیں پر پڑے رہنے دیا جائے۔ وجہ یہ ہے کہ جو چیز وہیں پڑی رہے گی وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے گا تو اس کو اٹھا لے گا۔ یہاں تو حال یہ ہے، ایسی گندی نیت ہو گئی آج کے مسلمانوں کی کہ اللہ اکبر، گری پڑی چیز تو اپنی جگہ ہے، بہت زیادہ مذہبی لوگوں کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ ان کی نگاہیں ترچھی ٹیڑھی ہوتی ہے کہ کوئی چیز اٹھا لوں، بلکہ آج کل تو ماں اگر 1 روپے کا سکہ زمین پہ پڑا ہوا دیکھتی ہے تو کان میں بچے سے کہتی ہے اٹھا لے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ 1 روپے کا سکہ قیمتی نہ تھا لیکن ماں نے 1 روپے کا سکہ اس بچے کو دکھا کر کے کہا اٹھا لے، گویا کہ اپنے بچے کو چور بنانے کا پہلا راستہ دکھا دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے؟ مجھے ایک بہت پیارا سا واقعہ یاد آتا ہے جو میرے قائد، میرے امیر نے مجھے بتایا تھا۔ واقعہ یوں ہے کہ دلی کی جامع مسجد میں ایک انگریز جو ہے، دلی کی جامع مسجد کے اندر ایک انگریز، دیکھو ہمارا کردار کیا تھا، مسلمانوں کا کیریکٹر کیا تھا۔ ایک انگریز جو ہے دلی کی جامع مسجد دیکھنے کے لیے آیا اور جب وہ آیا تو کیا دیکھا؟ ایک کٹے ہوئے پیر والا انسان، ایک کٹے ہوئے پیر والا انسان جو ہے وہاں دلی کی جامع مسجد کے دروازے پہ بھیک مانگ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اس انگریز نے جو ہے اس کٹے ہوئے انسان کو بھیک دینے کے لیے اپنی جیب سے اپنا بٹوا نکالا اور بٹوا نکال کر اس کو بھیک دی، اور پیچھے کی جیب میں اس نے جیسے ہی بٹوا ڈالا تو اس کی توجہ نہ گئی اور اس نے وہ بٹوا پیچھے ڈالنے کی بجائے اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس کو ایسا لگا کہ بٹوا جو ہے وہ جیب میں چلا گیا، لیکن بٹوا زمین پر گرا اور وہ آگے نکل کر کے چلا گیا۔ اس فقیر کو یہ پتا چلا کہ جو انگریز نے مجھے بھیک دی تھی اسی کا یہ بٹوا زمین پہ گرا ہے۔ اس نے سوچا اب انگریز تو مسافر تھا اس لیے کہ وہ تو سیر و تفریح کے لیے آیا تھا، اس فقیر نے یہ سوچا اب اس کو کوئی دوسرا اٹھا کر خیانت نہ کرے، اس لیے اس نے اس کو اٹھا کر کے اپنے پاس رکھا اور روزانہ وہ بٹوا ساتھ میں لاتا، اس کو کھول کر کے بھی نہیں دیکھا۔ فقیر تھا لیکن دل کا مالدار تھا، فقیر تھا، بے عزت دنیا سمجھ رہی تھی لیکن دل کا عزت دار تھا۔ ہاتھوں کی کنگالی کوئی کنگالی نہیں ہوتی، دلوں کی کنگالیاں کنگالیاں ہوتی ہے۔ ارے کیا سفید کپڑے پہن کر پلسر پر نکلتے ہو چوری کرنے کے لیے؟ یہ نامردی ہے، نامردی۔ جینس اور ٹی شرٹ پہن کر بن ٹھن کر کے کافروں کے میلوں میں جا کر کے چوریاں کرتے ہو، اسلام کو بدنام کرتے ہو۔ تف ہے تمہاری زندگی پہ، نامرد ہو تم، اس لیے کہ مردوں کا کام چوری کر کے اپنے مذہب کو بدنام کرنا نہیں ہوتا بلکہ بازوؤں کی قوت سے کما کر کے خود کو ترقی پہ لے جا کر پوری قوم کو ترقی پر لے جانا ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بھیک مانگنا بھی اسلام میں عیب ہے لیکن اگر انسان مجبور ہو جائے تو مانگ سکتا ہے۔ پیر کٹے ہوئے بندہ بھیک مانگ سکتا تھا، روزانہ بٹوا لاتا ہے، آنے والوں کو غور سے دیکھتا ہے، روزانہ بٹوا لاتا ہے، آنے والے کو غور سے دیکھتا ہے۔ اتفاق سے کئی مہینے گزر گئے لیکن آنے والے